جماعت کا ترجمہ کافی مقبول ہے اور بڑی ڈیمانڈ ہے اس کی، اور عمومی طور پر بعض لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ جماعتی عقائد بیچ میں ڈال دیے گئے ہیں یا اپنے مطابق تفسیر کر دی گئی ہے، لیکن عمومی طور پر ترجمے کا معیار ہر ایک نے بہت اعلیٰ قرار دیا۔ چین کے ایک پروفیسر لن سونگ ہیں، انہوں نے ایک کتاب اس صدی کے چینی زبان میں تراجم قرآن لکھی، جس میں ہمارے ترجمہ قرآن کا بھی ذکر کیا، اور اس میں تقریباً 15 صفحات جو ہیں اس کتاب کے وہ جماعت احمدیہ کا چینی ترجمہ قرآن پہ اس کا تبصرہ ہے۔ اور پروفیسر صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ ہمارے قرآن کریم کے ترجمہ کی خصوصیات کا ذکر کرتے ہیں۔ مثلاً کہتے ہیں کہ عام علماء جب ترجمہ کرتے ہیں تو بعض الفاظ کا ترجمہ نہیں کرتے، بلکہ ترجمے کی جگہ وہی عربی لفظ لکھ دیتے ہیں یا حاشیہ میں اس کی تشریح کرتے ہیں، لیکن آخر تک یوں لگتا ہے جیسے وہ حصہ ان کے لیے مبہم ہے، جبکہ عثمان صاحب کے ترجمے کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ ایسے مقامات کا ترجمہ بھی کرتے ہیں اور جس بنیاد پر ترجمہ کیا ہوتا ہے اس کے تائیدی حوالے حاشیے میں درج کر دیتے ہیں۔ پروفیسر صاحب یہ لکھتے ہیں کہ ترجمہ قرآن کے متعلق میں نے تبصرہ لکھا تھا، اس کے بعد کئی دفعہ عثمان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی۔ میرا تاثر یہ ہے کہ یہ ایک سیدھا سادہ، یہ غیر کا تاثر ہے پڑھے لکھے عالم کا، پروفیسر کا، جو اسلام پر اپنے آپ کو اتھارٹی سمجھتا ہے، کہ یہ ایک سیدھا سادہ، خاکسار، مخلص، کھرا اور احکام پر سنجیدگی سے عمل کرنے والا شخص ہے، یعنی عثمان چینی صاحب۔ کہتے ہیں رمضان میں نے انہیں دعوت پر بلایا تھا۔ عثمان صاحب روزہ رکھتے ہیں، قرآن کریم کو شریعت کی اعلیٰ کتاب سمجھتے ہیں۔ پھر آگے لکھتا ہے کہ اگرچہ ان کے ترجمے اور تفسیر کے بعض حصے ہمارے چینی سنی فرقے کے لوگوں کے نقطۂ نظر سے مطابقت نہیں رکھتے، تاہم کیا اس بات سے انکار کیا جا سکتا ہے کہ یہ شخص توحید کا قائل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے اور احکام الہی کی پابندی کرنے والا ہے۔